مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض ما بعثنی اللہ الى ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يخذلہ جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار رواہ الامام الحمام ابو داود فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج 26 مارچ 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ ہمارے یہاں خانقاہ حنفیہ جامع مسجد شاہجہان ٹانک میں ماہانہ خانقاہی اجتماع ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کرم کے ساتھ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہے۔ میں اسی مہینے کے اعتبار سے چند باتیں، چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بس توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ میں نے اس پر کئی احادیث کو سرچ اور تلاش کر کے دیکھا کہ شعبان کے مہینے میں تو روزے کی منع بھی آئی ہے، تو حضور پاک علیہ السلام اس مہینے میں روزے کیسے رکھتے تھے؟ تو جب تمام احادیث کو ملایا اس وقت جا کر بات کھلتی ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک کا اصول ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ معرفت علوم الحدیث میں امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ الحدیث اذا لم تجمع ترکہ لم تفہم والحدیث یفسر بعضہ بعضا، کہ حدیث پاک کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس مضمون کی تمام روایات کو اکٹھا کر لیں تو اس کے لیے فیصلہ اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس پر احادیث پاک دیکھیں تو دو قسم کی حدیثیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، حضور پاک علیہ السلام نے رمضان المبارک میں اس کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھے ہیں۔ نمبر دو، ہمارے پاک پیغمبر نے شعبان میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو جب دونوں کو ملایا تو پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ السلام جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے 15 دن جو پہلے ہیں ان دنوں میں رکھتے تھے، اور جب شعبان کی 15 تاریخ گزر جاتی حضور پاک شفقتاً منع فرماتے کہ اب آپ روزے نہ رکھیں بلکہ رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں۔ تو روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، روزہ چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ روزہ رکھنا رمضان کے ابتدا میں ہے، روزہ چھوڑنا رمضان کے شعبان کے ابتدا میں ہے، اور روزہ چھوڑنا شعبان کے آخر میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پاک پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ کا مطلب رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے استقبال کی ترتیب ہے، رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے مولا آپ ہمیں شعبان اور رجب کے مہینے میں ایسا بابرکت بنا دے کہ ہم اس برکت کو لے کر رمضان تک پہنچ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی۔ تو اس دعا سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں رجب اور شعبان میں رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، بڑا پروگرام ہوتا ہے، بڑی ترتیب ہوتی ہے تو اس کے لیے اہتمام اور نیکیوں کی ترتیب بھی بڑی رکھی جاتی ہے۔ اب رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں وہ مہینہ ہے جس میں گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ جل جاتے ہیں۔ رمضان رمز سے نکلا ہے، رمز کہتے ہیں پرندے کا گرم ریت میں اپنے پروں کو پھڑپھڑانا، اس سے اس کے پرانے ترتیب جو سستی کی ہے وہ جلتی ہے اور جو اصلی ترتیب ہے وہ نکل آتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں گناہ جلتے ہیں اور اللہ کی رضا بندے پر نکھر آتی ہے۔ تو اتنا بڑا مہینہ جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سارا دن یہی کہتے پھرتے ہیں شیطان نے غلطی کرا دی، شیطان نے گناہ کرا دیا، شیطان کی وجہ سے ہو گیا۔ اس مہینے میں قوت شیطانیہ مقید ہو جاتی ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور جکڑ کے اس کو سمندر کی تہہ میں ڈال دیا جاتا ہے، چل تیری ایک مہینے کی نظر بندی ہے۔ اب جب شیطان بند ہو گیا تو ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن شروع ہو گیا، ہمارے لیے نیکیوں کا ماحول بن گیا، نیکی کرنے کا ہمیں وقت، فرصت اور مہلت مل گئی۔ تو اتنا بڑا مہینہ، اس مہینے میں اس کی تیاری اس سے پہلے مہینوں میں ہو رہی۔ نمبر 3،
رمضان المبارک میں حدیث پاک میں جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ جنت الفردوس اور جنت کو سجایا جاتا ہے. فتحت ابواب الجنہ. امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کھلنے کا مطلب بند ہونے کا مطلب مراد یہ ہے کہ اب تمہارے لیے نیکی کرنا آسان سے آسان تر سے آسان ترین ہو جاتی ہے. پھر نیکی کرنے میں رکاوٹ نہیں رہتی. پھر اس کے بعد جب آپ اس طرح کی تیاری کر لیں گے پھر اگلا معاملہ فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. غلقت ابواب النار. اب جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی آپ کے لیے برائی کے ماحول کو کم سے کم کر دیا گیا ہے. اتنا بڑا مہینہ. تو اس مہینے کی تیاری رسول اللہ 1 ماہ پہلے فرما دیا کرتے تھے. اس پر ایک سوال اٹھتا ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو شیطانی تو بند نہیں ہوتی. شیطان بند ہو جاتا ہے، شرارتیں بند نہیں ہوتی. شیطان بند ہو جاتا ہے، گناہ تو بند نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، گناہوں میں کمی آ جاتی ہے لیکن گناہ بند تو نہیں ہوتے. وجہ اس کے سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. جب سائیکل آپ چلا رہے ہو نا تو سائیکل کو اسٹینڈ پہ لگا دیں، گھوڑی پہ لگا دیں. جب سائیکل ٹھہر جائے پھر اس کے پہیے کو آپ یوں پیڈل کو پکڑ کے چلانا شروع کریں تو آپ یوں ہاتھ گھمائیں گے اور سائیکل کا ویل بولیے چلنا شروع ہو جائے گا. آپ جتنا تیزی سے گھمائیں گے وہ اتنا بولیے نا. میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. جتنا تیزی سے گھمائیں گے ویل اتنا تیزی سے چلے گا. اب میرا سوال سنیں. آپ پیڈل گھما رہے ہیں اور پہیہ چل رہا ہے. آپ نے پیڈل گھمانا چھوڑ دیا، پہیہ رک جائے گا؟ جی، بلکہ وہ چلتا رہے گا. اس کے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ بریک پہ لگاؤ. جب آپ نے بریک لگائی تو وہ پہیہ رک گیا. ایسے ہمارا معاملہ بھی ہے. شیطان نے ہمارا 11 مہینے پہیہ گھمایا ہے. یہ گناہ کر، یہ نافرمانی کر، یہ خطا کر، گھما کے قوت شہوانی ہمارے اندر اتنی ڈال دی ہے شیطان نے کہ اب 1 مہینے میں اس نے پیڈل گھمانا چھوڑ بھی دیا نا تو اس کے پرانے اثرات سے ہم گناہوں کی پٹی پہ چل رہے ہیں. اب ہم نے رکنا کیسے ہے؟ اب ہم گناہوں کی بریک لگائیں گے تو ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. جیسے پہیہ گھومنے میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کون سی قوت چل رہی ہے کون سی نہیں، ویسے ہمیں نیکی کرنے میں اور برائی سے روکنے میں بھی اس پر آسان طور پہ ہم ذہن میں سمجھا لیں. اور سنیں، یہ جو حدیث پاک میں ہے ان الشیطان یجری احدکم مجری الدم، کہ شیطان تم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی مطلب ہو سکتے ہیں. میں ایک مطلب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. خون میں گرمی بھی آتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے، شدت و حدت بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی بندہ کسی کو غصے میں کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، غصہ پریشانی، وہ اس کو 2-4 اول فول بک دیتا ہے. کچھ ٹائم کے بعد بندے کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے تو بعض اوقات اگر اللہ کی طرف سے رحمت ہو تو بندہ معافی مانگ لیتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں. پہلے بھی تو یہی خون تھا، غصہ کر دیا، اب بھی یہی خون ہے، اب پیار دے دیا. وجہ تو پتہ چلا خون کا ماحول ایک طرح نہیں رہتا، خون کا نظام ایک طرح نہیں رہتا. خون کبھی گرم اور کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو خون میں کبھی جوش اور کبھی ہوش آ جاتا ہے. تو شیطان بھی ہمارے خون میں چلتا ہے. کیا مطلب؟ اگر شیطان تمہیں کبھی گناہ کے جوش پہ ڈال دے تو اللہ کا ذکر کر کے تھوڑا بہت صبر کر لو، تم اپنے ماحول میں ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن جب شیطان ہمارے خون میں دوڑنے کے لیے آتا ہے نا اور اپنا جوش دلاتا ہے تو ہم اس وقت گناہ کر جاتے ہیں. میرے بھائیو یوں نہیں. یاد رکھنا، اجر، نیکی، ثواب، عزت، مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں تب ملتا ہے جب گناہ کے وقت بالکل بندہ تیار اور اللہ سے ڈر کے چھوڑ دے. قرآن کریم میں لکھا ہے ہر بندے کو ایک جنت ملے گی، اور جو بندہ اسی گناہ کے وقت ڈر گیا اللہ سے چھوڑ دیا اس کو 2 جنتیں ملیں گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو ڈر گیا کہ رب کے سامنے ٹھہروں گا کیسے، جواب کیسے دوں گا، سوال پوچھا جائے گا کس طرح ڈیفائن کر پاؤں گا، رب میں نے یوں کیا، میں دلیل نہیں دے پاؤں گا. ڈر گیا، فوراً اسے چھوڑ دیا. رب فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ، جو ڈر گیا، مقام ربی، رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا، جنتان، اسے ایک نہیں 2 جنتیں ملیں گی. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس تثبیت قلب کی وجہ سے اتنا نیکی پر مضبوط کیا جائے گا کہ مد ہضم برابر ہو جائے گی، اس کے لیے دنیا میں راحت ملنا شروع ہو جائے گی. تو یہ بھی جنت اور آخرت بھی جنت. اور اس کے علاوہ آخرت میں 2 جنتیں رب فزیکل سچویشن میں دینا چاہے تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ 2 جنتیں ہی آپ کو دے دے. اور یہی مضمون سورۃ نازعات کے دوسرے رکوع میں، یہ پارہ نمبر 30 کے پہلے پاؤں میں رب العزت سمجھاتے ہیں. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہی مضمون لفظ کو تبدیل کر کے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ، رہی اس شخص کی بات جو ڈر گیا. گناہ کے وقت تو تیار اسباب اور سب کچھ میسر ہے لیکن اس کے دل میں ڈر آیا. مقام ربی، کون سا منہ لے کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، ہوئے کیسے اپنے گناہ کو سمجھا سکے گا. جب یہ خیال آیا نا، اس خیال کا عمل کیا ہوا،
نتیجہ کیا ہوا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس بندے نے شیطانی اثرات پہ عمل کرنے میں، ہوائے نفسانی پہ، ہوائے شہوانی پر عمل کرنے سے خود کو روک لیا کہ جی میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، انہی لوگوں کے لیے تیار ہے۔ تو رمضان المبارک میں یہ جو شیطان بند ہو گیا، شیطانیاں جاری رہتی ہے، وہ اصل گناہگار بند ہو گیا، گناہ جاری رہتے ہیں، وہ اصل نافرمان بند ہو گیا، نافرمانیاں جاری رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ہم اپنے گناہ سے بچنے کی بریک نہیں لگاتے۔ جب ہم خود کو گناہوں سے روکیں گے، گناہ کی طاقت کو چھوڑیں گے اور اللہ کی طاقت کی طرف توجہ کریں گے، تو اللہ کی قسم جب ہم یوں آئیں گے تو رب العزت ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر کے، اس کے لیے قرآن فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ الْحَسَنَاتِ، فرمایا ان کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل کے ثواب بنا دے گا۔ تو یہ تب ہے جب ہم ہمارے اپنے اندر ہم خود کو سمجھائیں اور اپنے اندر تیاری کریں، یہ رمضان المبارک ہے۔ تو میری بات کا مطلب اتنا مقدس مہینہ وہ رمضان ہے، اس کی تیاری حضور اس مہینے میں شعبان میں فرماتے تھے، اور جب 15 دن پورے ہو جاتے پھر حضور پاک فرماتے شفقتاً کہ اب روزے نہ رکھو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ رمضان کی شعبان کی 15 کے بعد روزہ رکھنا حرام ہے، یوں نہیں ہے۔ کسی نے قضا لوٹانے ہو یا اس کی جسم میں طاقت، پاور، قوت، ہمت، سکت موجود ہو کہ میں رمضان میں بیمار نہیں ہوں گا، میری طاقت برابر چلتی رہے گی، وہ رکھے، اس کو نہیں منع۔ یہ نارملی روٹین میں فرمایا جا رہا ہے، عام حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نہ رکھیں تو بہتر یہی ہے، ورنہ بندہ کوئی رکھنا چاہے تو اس کے لیے حرام نہیں ہے، وہ اپنی طاقت کو دیکھ کر آگے معاملہ رکھ سکتا ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں ہمیں اسباب سمجھائے گئے ہیں۔ کیا سمجھائے گئے؟ یہ جو حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے تھے، اس کی وجہ محدث یہ سیاستہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تہجد میں اٹھنا یہ قیلولے کا آرام بڑا فائدہ دیتا ہے۔ تو دیکھیں تہجد کی تیاری دوپہر سے ہو رہی ہے، دوپہر میں قیلولہ ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اس نیت پر ہے کہ تہجد میں اٹھنے پر فائدہ ہے۔ تو سبب اختیار کرنا چاہیے، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی چاہیے، نظر سبب پہ نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ایک بار اللہ کے رسول کا بستر بچھایا تو دوہرا بچھایا تھا، تو میں نے اس کو 4 حصے موٹا کر کے یوں بچھا دیا، یعنی ڈبل ٹرپل ٹیٹرا طرح پہ 4 حصے کے۔ پہلے جو بستر بچھاتی تو وہ یوں ڈبل ہوتا تھا، تو اب میں نے اس کا ڈبل کا بھی ڈبل کر دیا تاکہ حضور کو راحت ملے۔ صبح اللہ کے رسول اٹھے اور اپنے بچھونے کو صحیح کیا اور مجھے فرمایا حفصہ ایسے نہ رکھا کرو، بس اتنا رکھو جس پہ آرام ہو جائے، اتنا نرم بھی نہ ہو کہ صبح نماز میں اٹھنے پر بندے کو دقت اور تکلیف محسوس ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے بتایا، ورنہ پیغمبر کی نیند میں تو پیغمبر کی آنکھ سوتی ہے، پیغمبر کا دل تو جاگتا ہے۔ ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، یہ ہمیں سمجھایا ہے جو ہماری نیند میں ہماری آنکھ بھی سوتی ہے، ہمارا دل بھی سوتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے رات کے سونے کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہ جو ہم غفلت کی نیند سوتے ہیں نا، تو میں ان کو ایک جملہ کہتے رہتا ہوں کہ غفلت کی نیند سوئے، ہمیں صبح کی نماز کا علم بھی نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھیں اس کی پوچھ ہوگی۔ ہم نے اپنے اٹھنے کی ترتیبیں بنانی، الارم لگا کر رکھیں، اپنے قریب نہ رکھیں، الارم کو دور رکھیں، کیونکہ جب آپ قریب رکھیں گے اور الارم بجے گا، آپ نے اس کی گھنٹی کو یوں بند کرنا ہے اور دوسری طرف بسم اللہ اللہ اکبر، چل جا میرے پر۔ آپ تھوڑا دور رکھیں تاکہ آپ اٹھیں اور اٹھ کے آپ کو الارم بند کرنے تک 2 4 5 قدم چلنے پڑیں، جب آپ چلیں گے آپ کی آدھی نیند اتر جائے گی۔ ورنہ نتنوں میں شیطان سوتا ہے، اور صبح کے وقت جو نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے منہ اور اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ آپ کا اپنا بیٹا آپ کے جسم پہ پیشاب کرے تو ہائے ہائے کخ کخ کرتے ہیں ہم، اور شیطان تو ہمارا کوئی لگتا بھی نہیں ہے، اور وہ ہمارے سر منہ پر پیشاب کر دے اور بندہ صبح اٹھ کے کہتا ہے جی نماز تو نہیں پڑھی لیکن نیند بڑی مزے کی آ گئی تھی۔ یہ اپنے شیطان کے منہ پر پیشاب کرنے میں راضی ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس سے بندے کو بچنا چاہیے، تھوڑی سی اس پر فکر ہمارے اندر ہے، ہم بنا لیں۔ تو یہ ترتیب اس طرح رکھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صبح کے اٹھنے کی صحیح ترتیب سمجھا دی، تو ایسے حضور پاک علیہ السلام اسباب پر یوں معاملے کو چلنے کو سمجھاتے تھے۔ تو شعبان میں رمضان کی تیاری شروع ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے۔ استقبال بندہ اس کا کرتا ہے جس کی آنے کی پہلے امید ہو۔ ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اللہ کو منا لینا چاہیے، اور رمضان المبارک جب شروع ہو اس کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں تہجد کے وقت جب بندہ ہوتا ہے نا، تو کیوں بندے پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کی ایک خاص رحمت کا نزول پہلے آسمان پہ ہو چکا ہوتا ہے اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے، حل من مسترزقن حل من مستغفرن، ہے کوئی معافی مانگنے والا اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق دے دیا جائے، ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی کو ختم کیا جائے۔ یہ تہجد کے وقت اعلان ہے، لیکن رمضان میں 24 گھنٹے کی بنیاد پہ یہ تہجد کے وقت والی برکت دے دی جاتی ہے۔ 24 حدیث پاک میں نہیں ہے من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا،
اس میں ایک نفل فرض کے برابر ہے. فمن ادا فیہ فریضہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا. حضرت سلمان کی روایت ابن حبان میں ہے، فرمایا کہ جو بندہ اس میں فرض پڑھے گا گویا 70 فرض وہ پڑھ رہا ہے. اندازہ لگائیں اس مہینے میں اتنی ہمیں نیکیوں کا پیکج مل رہا ہے، نیکیوں کی ایک سیزن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے، تو ہم اس کی تیاری شعبان سے شروع کر دیں. اپنے آپ کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں، گھر میں سمجھائیں، بتائیں رمضان کی تیاری ہونی چاہیے. اور حیرانگی کی بات ہے، ناراض نہ ہونا، آج ہر مسلمان میں سے تاجر مسلمان کا یہ حال ہے کہ وہ 100 کی چیز 500 پہ بیچنے پر رمضان میں تیار ہو جائے گا کہ خریدیں گے تو ویسے، اور یہ 100 کی چیز کو 500 پر بیچ کے کیا کہے گا، جلدی کرو جلدی کرو کہیں میری تکبیر اولیٰ نہ قضا ہو جائے. میرے بھائی مجھے تکبیر اولیٰ کے قضا ہونے کا آپ کو وہ نہیں ہے، آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں لیکن منافع وہ کمائیں جو حلال ہو، وہ جائز ہو، ظلم نہ ہو. جو آج ظلم کے درجے میں لوگ کیا سے کیا نہ کر لیتے ہیں. رمضان المبارک میں باہر کے ممالک میں نے دیکھا ہے پیکج مل جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک خاص مہینہ ہے، اس پہ تھوڑا سستا بازار قائم کر لیا جائے، اور ہمارے مسلمانوں میں تھوڑا ریٹ بڑھا لیا جائے، یہ رمضان میں اس کی مانگ بڑھ جائے گی. ہم پتہ نہیں کیا سے کہاں تک لے جاتے ہیں. ہمیں ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے. اور رمضان کی تیاری جو حضور پاک فرماتے تھے، شعبان میں ایک جملہ مزید فرماتے، اللہ کے رسول فرماتے من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار. بعض روایتوں میں وعتقہ رقبۃ من النار. فرمایا جو بندہ رمضان المبارک میں اپنے نوکر کو نرمی دے دیتا ہے اس کی ذمہ داری اور محنت میں، مزدور کو، لفظ تو مملوک اصل میں غلام کے لیے آج کل ماتحت سرونٹ مراد ہے. آج کل تو غلاموں کا وہ سلسلہ نہیں ہے نا. تو جو میرے تحت دفتر میں کام کرتے ہیں، میری دکان پہ کام کرتے ہیں، میری فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جو میرے کارندے ہرکارے ہیں اور میرے ملازمین ہیں، اگر میں انہیں نرمی دے دوں، رمضان المبارک میں کچھ نرمی دے دوں اور ان سے اتنی محنت نہ کرائیں تو کیا بنا؟ فرمایا غفر اللہ لہ وعتق رقبتہ من النار. اللہ گناہ بھی معاف کریں گے اور جہنم کے رجسٹر میں اگر نام لکھا ہوگا تو مٹوا دیں گے. وعتق رقبتہ من النار کا اور ترجمہ کیا ہے کہ اس کی گردن کو جہنم سے چھڑا لیتے ہیں. یہی ہے نا کہ جہنم کے رجسٹر میں اگر نام درج ہو چکا ہوگا تو اسے ڈیلیٹ کروا دیا جائے گا. تو کتنی بڑی چیز ہے. اچھا نرمی کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ اپنے ملازم کو تنخواہ دیتے ہیں 10,000 مہینے کی، اور وہ روزانہ ڈیوٹی دیتے ہیں آپ کے پاس 8 گھنٹے. آپ نے نرمی دے دی، بھائی رمضان ہے آپ 6 گھنٹے ڈیوٹی دیا کریں، لیکن تنخواہ آپ نے 10 سے کم کر لی. یہ کوئی نرمی نہیں ہے، یہ نرمی نہیں ہے. نرمی یہ ہے کہ آپ کو اس کی اجرت اتنی ہی رکھیں، اس سے محنت لینے میں کمی کر دیں. یہ نرمی ہے. یہ نرمی نہیں ہے کہ بندہ تنخواہ گھٹا دے، چل 2,000 میں نے ٹھیک ہے تو 2 گھنٹے کھٹ آیا کر. یہ نرمی شرمی نہیں ہے. یہ تو اصحاب السبت والا حال ہے کہ رب العزت نے انہیں فرمایا تھا ہفتے کے دن عبادت کیا کرو. انہوں نے ہفتے کے دن عبادت تو کی لیکن مچھلیوں کے جال لگا دی. اللہ نے مچھلی پکڑنے سے منع کیا نا، جال لگانے سے تو منع نہیں کیا. تو ہمارا وہی حال ہوگا. تو میرے دوستو ہمیں کچھ نرمی کے کچھ معاملات سمجھ لیں. تو یہ رمضان کا اتنا بڑا مقدس مہینہ آج آدھا مہینہ تقریباً رہ گیا، یہ 15-16 دن رہ گئے ہیں اور رمضان مبارک کی آمد ہے. تو ہمیں سنت نبویہ سے سبق لیتے ہوئے ہمیں آخرت میں رمضان پر توجہ دینی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے. اس کے لیے سوچنا چاہیے. اب روزے نہ رکھیں ٹھیک ہے، لیکن ہم رمضان المبارک کے معاملات میں خود کو ٹھیک تو کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے بھی ہم کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک رات ایسی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں. میں اس کے متعلق خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. شب برات پر 2 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. نمبر 1، یا تو اس رات کو لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ بالکل ثابت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، پلال ہے، غلط ہے، کذب ہے، بہتان ہے، کوئی عبادت نہیں ہے. یہ بھی غلط نظریہ ہے. یا کچھ لوگ اس رات اتنی عبادت کے اہتمام اور نظریہ بتاتے ہیں کہ لوگ فرض واجب سمجھ لیتے ہیں. یہ نظریہ بھی شریعت کی نظر میں غلط ہے. نہ اس پر اتنا زور ہے، نہ اس پر اتنا ترک ہے. فجعل بین ذالک سبیلا، درمیانی راستہ ہے، مستحب کے درجے میں. کریں ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن انکار نہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عائشہ حضرت علی کے واسطے سے ابن ماجہ مروی ہے. فرمایا صوموا نہارہا وقوموا لیلہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دن کے روزے اور اس کے رات کی عبادت کا فرمایا. استحبابی عمل اس پر موجود ہے. عبادت ہے لیکن انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے، اس کے لیے تداعی نہیں ہے، اس کے لیے اعلانات نہیں ہے، اس کے لیے اہتمام میں لوگوں کو جمع کر کے چراغاں اور حلوے کی دیگیں اور ادھر ادھر کے معاملات، یہ نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور اس رات لوگ ایک عجیب کام کرتے ہیں، صلاۃ الفیہ پڑھو. ایک بندے سے میں نے پوچھا بھائی صلاۃ الفیہ کون سی نماز ہے؟ ہم نے تو آج تک نہ پڑھی، نہ سنی، نہ دیکھی، نہ کسی جگہ کوئی صلاۃ الفیہ کا ذکر. صلاۃ الفیہ کا لفظی ترجمہ صلاۃ کہتے ہیں، نماز کو الفیہ کہتے ہیں 1000 کو. 1000 عبادت والی کون سی نماز ہے؟ یہ اپنے پیٹ سے لوگوں نے نکالی ہوئی ہے. کوئی صلاۃ الفیہ کا شریعت میں ثبوت ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا یا تو کوئی انکار میں بڑھ جاتا ہے یا کوئی اقرار میں آگے چلا جاتا ہے. تو یہ دونوں راستے افراط اور تفریط کے.
اس سے بچنا چاہیے. ہم اتنی بات مانیں جو شریعت میں ثابت ہے، غیر ثابت شدہ بات کو دین نہ کہیں اور ثابت شدہ بات کا انکار نہ کریں. جو غیر ثابت شدہ بات کو دین کہتا ہے اسے کہتے ہیں بدعات والا، اور جو ثابت شدہ مسئلے کا انکار کرتا ہے اسے کہتے ہیں الہاد والا. ہم دیوبند والے نہ بدعات والے ہیں، نہ ہم دیوبند والے الہاد والے ہیں، بلکہ ہم صحیح راستہ اہل سنت والجماعت والے. ہم صحیح راستہ سمجھاتے ہیں، ہم برابر کا راستہ سمجھاتے ہیں، درمیانہ راستہ جو حدیث پاک اور قرآن کے مطابق ہے وہ سمجھاتے ہیں. نہ ہم غلو والے ہیں نہ افراط و تفریط والے. ہمارے یہاں کمی بیشی کا مسئلہ نہیں ہے. تو عبادت ہے لیکن استحباب، مستحب. اس رات اللہ کے رسول قبرستان گئے تھے، ہم مانتے ہیں جی گئے تھے، لیکن ہر سال جانے کی ترتیب نہیں ہے. حضور پاک زندگی میں ایک بار تشریف لے گئے تو آپ بھی زندگی میں ایک بار چلے جائیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن آپ ہر سال مجمع لگا کے قبرستان پہ جانا یہ نہیں ہے، یہ ترتیب نہیں ہے. کبھی کبھار آپ بھی جائیں، لیکن اس کو لوگوں کو اکٹھا کر کے اس رات عبادتیں اور صلاۃ التسبیح کی بعد جماعت نمازیں یوں نہیں ہے. آپ پوری رات ذکر کریں، آپ کی مرضی، آدھی کریں آپ کی مرضی، تلاوت کریں آپ کی مرضی، نوافل پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ التسبیح پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ الاستغفار پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ التوبہ پڑھیں آپ کی مرضی، صلاۃ الحاجت پڑھیں آپ کی مرضی، ویسے نفل پڑھیں آپ کی مرضی. کوئی واجب فرض نہیں ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو، مرضی کی عبادت ہے آپ کرنی. ہاں رات کا کچھ حصہ عبادت کے لیے رکھنا چاہیے. رات کے کچھ حصے میں اللہ کے رسول نے جو عبادت فرمائی تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. ہمیں اس پر تھوڑا سا فکر بھی کرنا چاہیے کہ 15 شعبان المعظم کا ایک حدیث پاک میں درجہ فرمایا گیا. کئی معاملات اس کے ساتھ مشترکہ طور پہ وابستہ ہیں، اس کی تفصیل علیحدہ، لیکن میں آپ کو سرسری اور بطور خلاصہ اور سمری سمجھا رہا ہوں. تو یہ رمضان المبارک کی درمیانی رات ہے. کب شروع ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے اس وقت جب 15 کا دن کل شروع ہوگا، اس سے ایک رات پہلے، یعنی 14 بعد نماز مغرب شروع ہوگی، اور 15 کی صبح طلوع صبح تک، جب صبح آپ کی نماز کی پہلی اذان آئے اس وقت تک، یہ تہجد کے وقت تک یہ رات رہتی ہے. اس رات میں بندے کو عبادت کرنی چاہیے. کچھ لوگ اس میں اپنی طرف سے باتیں بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز سجدہ کرتی ہے. تو میں نے کہا جی اللہ کو تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس میں تو کوئی نہیں مسئلہ. کہتے نہیں درخت سجدہ کرتا ہے، پتہ نہیں جڑی بوٹیاں سجدہ کرتی ہیں، عمارتیں سجدہ کرتی ہیں، گائے بکری بھینس سجدہ کرتی ہے. تو میں نے کہا بھائی ہر بندے کا سجدہ، ہر چیز کا سجدہ اپنی ترتیب کے مطابق ہے. ہمارے لیے سر جھکانا ہے، ان کی تسبیح سجدہ ہے. نہیں. ایک بندے نے ایک عجیب بات سنائی، کہا ایک آدمی رات کو اٹھا، شب برات واقع ہو چکی تھی، درخت سجدہ کر چکا تھا. جب درخت سجدہ کیے ہوئے تھا تو اس نے دیکھا اس کا جو وہ کٹا تھا نا، کٹا، وہ بھینس کا بیٹا، وہ جو کیا کہتے ہیں اسے، کٹا ہی کہتے ہیں نا جی، ہاں کٹا ہی کہ وہ کٹا بھاگ رہا تھا، ادھر ادھر رو رہا تھا. تو اس نے جو دیکھا وہ قلعہ تو نکل گیا تھا اس کی رسی، تو اس نے اس کی رسی پکڑ کے وہ جو درخت گرا ہوا تھا اس کے ساتھ باندھ دیا، سو گیا. صبح اٹھا تو درخت کا تو سجدہ ختم ہو گیا تھا. اس نے جب اپنے سجدے سے سر اٹھایا وہ کٹا اوپر لڑکا ہوا اور وہ پھانسی آ گئی تھی اور وہ مرا ہوا ٹھہرا تھا. میں نے کہا خدا کا نام مارو، یہ جھوٹ عوام میں مت پھیلاؤ. نہ ہم نے آج تک کہیں پڑھا ہے نہ دیکھا ہے، دنیا کی کسی اسلامی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. کٹا مویا کھڑوتا ہے سبحان اللہ، چنگا درخت سجدہ کیتے. کیا جھوٹ پلال آپ نے دنیا میں پھیلا دیا. ایس باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایسے لوگوں کے اندر بنائی ہوئی باتیں ہیں، گھڑانتو باتیں، اڑتی چڑیا کی رپورٹیں، مبتونی اور بطنی باتیں، اپنے پیٹ سے نکالے ہوئے مسئلے. ان مسئلوں کا کوئی شریعت میں وجود نہیں ہے. تو بات وہ مانیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہو. یار ہم کوئی بے دلیلیں نہیں ہیں، ہم با دلیل بات ماننے والے ہیں اور ثبوت کے ساتھ ماننے والے ہیں اور اپنے اکابر پر اعتماد کر کے ماننے والے ہیں. تو ایسے غلط باتیں اس میں شروع ہوتی ہیں تو اس سے بچ جائیں. اور اس رات کسی قسم کی کوئی عبادت کا طریقہ متعین نہیں ہے، جو کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں. اگلے دن کا روزہ ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. روزے میں کون سا مسئلہ ہے، بالکل رکھنا چاہیے. شعبان المعظم کا روزہ ہے، آپ روزہ ضرور رکھیں. اور جب شب برات شروع ہوتی ہے، اس میں ہمارے اکابرین کی ترتیب ہے، سورۃ یاسین ملتی ہے چھوٹی سی. آپ سورۃ یاسین ایک وہ لے لیں یا سورۃ یاسین یہاں سے پڑھ لیں قرآن کریم سے اٹھا کر. آپ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے، عشاء سے پہلے 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لیں. ہر بار پڑھنے کے بعد دعا ہے شب برات کی، یہ آپ کو بھائی رئیس دے دیں گے. اس پر ہم نے دعا اس دن بھی اپلوڈ کروا لی ہے، پوری ایک رکوع کی دعا ہے. اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کو پڑھ لیں. ایک دفعہ یاسین کے بعد پھر یاسین، پھر دعا، پھر یاسین، پھر دعا. یہ 3 بار پڑھ لیں. اللہ رب العزت پوری زندگی نہ کسی کا محتاج بناتا ہے، نہ اللہ پاک پوری زندگی اعضاء کو بے سلامتی عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس پر مغفرت بھی فرماتے ہیں. ہمارے اکابر کی ترتیب ہے. یہ وہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، قرآن حدیث کے حکم کی بات نہیں، اپنے اکابر کا معمول بتا رہا ہوں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اس رات کچھ بندے وہ ہیں جن کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کو سب کچھ مل جاتا ہے. اور کچھ بد نصیب وہ ہیں جن کی مغفرت نہیں بھی ہوتی. وہ کون ہیں؟ احادیث پاک میں ان کے نام گنوا دیے گئے ہیں. میں آپ کی خدمت میں تفصیل پہ اس پہ بات کرتا ہوں. نمبر 1، وہ آدمی جو کسی کا قاتل ہو، ناحق قاتل ہو. ایک وہ جس کا شریعت نے قتل کرنے کا حکم کیا ہے، میدان جنگ میں فوجی ہے، اس نے دشمن کے بندے کو گولی مار دی اور مر گیا. یہ نہیں کہہ رہا مثلاً کوئی حکومت کی طرف سے جلاد مقرر ہے اور اسلامی قاضی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی سزائے موت ہے، وہ اس کو قتل کر دے، تو آپ کہیں گے یہ قاتل ہے. وہ نہیں، جس کی قتل ناحق ہو، ناحق قاتل، اس رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی.
جب اس رات نہیں ہوتی تو باقی راتوں میں کیا ہوگی؟ تو اس کو چاہیے یہ خون بہا کی ترتیب بنا کر اس کے اقربا سے جا کے اپنے اس قتل کو معاف کروائے، یا اپنی گردن کو، خون کا بدلہ خون ہے اور اللہ کا قانون ہے، اپنی گردن پیش کرے. یوں نہیں ہو سکتا. قاتل گیا. نمبر 2 زانی گیا. زانی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی سیکچول پاور، قوت شہوانی کو ناحق راستے پر استعمال کرے، حق راستے پہ نہیں. ایسے بندے کی اس رات کوئی مغفرت نہیں ہوتی. زانی آدمی سے اللہ پاک محفوظ رکھے. عادی شرابی، جو شراب پینے والا ہو، قلیل اور کثیر شراب حرام ہے، یاد رکھیں. یہ نہیں ہے کہ شراب کے 2 گھونٹوں سے تو نشہ نہیں آیا لہٰذا شراب جائز ہے. جی نہیں، کل مسکر حرام. اس کا قلیل کثیر حرام ہے، 1 گھونٹ پینا بھی غلط ہے. پی لیا تو معافی مانگ لیں. عادی شرابی ہے، اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی. معافی مانگ لیں اس سے پہلے. لوگ شراب کو پتہ نہیں مذاق سمجھتے، جام لگے ہوئے ہیں اور دوستوں میں بیٹھ کے اگلا پی لیتے. میں نے پچھلے سال، اب میں نام نہیں لیتا، ٹانک سے باہر ایک ضلع کی بات ہے، وہاں میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا تو میرے بیان کے بعد ایک بندہ مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا مولوی صاحب سچی مچی تھے شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، واقعی سچی میں حرام ہے. میں حیران ہوا اس کی بات. انہوں نے کہا میں نے تو سمجھا ایسے مولوی ڈراتے ہیں کہ شراب حرام ہے، حرام ہے، خود انہوں نے کبھی پی نہیں ہے، ان کو کیا پتا شراب کا کیا مزہ ہے. میں نے کہا چل لے. اور خدا کے بندے حقیقت میں اللہ فرما رہے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. فرمایا شراب حرام ہے، یہ شیطان کا عمل ہے. جوا حرام ہے، یہ شیطان کا عمل ہے. اور وہ جو استسقاء بالازلام میں مشرکین ایک اپنے دور کا فال نکالتے تھے وہ منع ہے. تو رب نے اچھا قرآن میں لکھا بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے. یعنی اتنی حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ شراب کو کچھ نہیں سمجھتے اور شراب کے جام لگاتے رہتے ہیں. شراب سے معافی لینی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث فرمایا ہے. یہ بے ایمانوں کی بنیاد ہے، یہ بے ایمان کاموں کی بنیاد ہے. اس شراب سے بچنا چاہیے. عادی شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی اور متکبر کی مغفرت نہیں ہوتی. متکبر کون؟ اس کو بھی ذرا سمجھیں کہ تکبر کسے کہتے ہیں. تکبر کا معنی ہے خود کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھو. یہ تکبر نہیں ہے کہ آپ اچھا سوٹ پہنے، اچھی جوتی پہنے، خوشبو لگا کر بیٹھیں اور بن سنور کے خوبصورتی کے ساتھ بیٹھیں تو یہ تکبر ہے. یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کا اچھے پہننے، اچھے پانے، اچھے کھانے سے، اچھے پینے سے تعلق نہیں ہے. آپ نے اچھا کھایا اچھا پہنا یا برا کھایا گندا پہنا، آپ کے دل میں ہو میں بڑا ہوں اور یہ حقیر ہے، یہ تکبر ہے. تکبر میں یہ نہیں ہے کوئی بندہ نیا سوٹ پہن کے بیٹھے، اچھی طرح کپڑے پہن کے بیٹھے، اگلا کہے تو تکبر کرا. بابا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر دلی کیفیت کا نام ہے کہ میں اعلیٰ اور یہ ادنا، میں اچھا اور یہ حقیر. تکبر عزازیل راخوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا یہ کریمہ میں موجود ہے، فرمایا تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا تھا اور راندہ درگاہ کر کے لعنت کے سمندر میں گرفتار کرا دیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا تھا اور خود کو حضرت آدم سے افضل جانا تھا. انا خیر منہ، یہ اس کی دلیل ہے. جو اس کی دلیل بنتی نہیں ہے. شیطان اس پر بے ایمان بن گیا. تو تکبر کا اچھی پگڑی، اچھے پہننے، اچھے کپڑے، اچھی جوتی، اچھی موبائل، اچھی گاڑی سے تعلق نہیں ہے، دل کی کیفیت سے تعلق ہے. اگر میرے دل میں ہے میں اعلیٰ اور یہ ادنا، یہ تو حقیر کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہے، یوں میں سمجھوں اور خود کو اچھا سمجھوں. میرے جسم پہ اچھے کپڑے ہوں یا برے کپڑے ہوں یا گندے کپڑے ہوں یا نہ ہوں، میں پھر بھی متکبر ہوں. پھر یہ تکبر ہے. تو اس رات متکبرین کی مغفرت نہیں ہوتی. تکبر ہے تو بندہ معافی مانگے. کیا تکبر یار؟ الکبریاء ردائی. رب العزت فرماتے ہیں یہ بڑائی تو میری چادر ہے، یہ تو رب العزت کی ہے اور اللہ کو بڑائی سجتی ہے. انسان کی کیا اوقات ہے یار، کیا اوقات ہے انسان کی، ہماری کیا طاقتیں. آپ کھڑے ہو جائیں، ایک پاؤں اٹھائیں اور ایک پاؤں یہاں رہے اور دوسرا پاؤں اٹھاؤ، کوئی اٹھا کے دکھائے. بیک وقت اب اپنے دونوں پاؤں نہیں اٹھا سکتے اور پتہ نہیں ایران توران کی ادھر ادھر کی بات کرنے میں شیطان ہمیں متکبر بنا جاتا ہے. جی نہیں، اس تکبر سے محفوظ رہیے. من تکبر وضعہ اللہ، حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے تکبر کیا اللہ اسے زمین پہ پٹخ دے گا. ومن تواضع رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا. لیکن عاجزی بھی اس نیت سے نہ ہو کہ ہمیں اللہ عزت دے گا، ملے ٹھیک ہے، نہ ملے آخرت میں تو ملے گی نا. تو یہ تکبر بڑی جسے عجب کہتے ہیں، خود پسندی کہتے ہیں، اسے بندے کو محفوظ رہنا چاہیے. تو متکبرین کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی. اللہ پاک ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. اسی طرح والدین کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس رات اس کی دعا رد ہوتی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. جب اس رات نہیں ہوتی تو کب ہوگی؟ والدین کی نافرمانی کر لیا تو آج اگر دنیا میں والدین زندہ ہے تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لو. ان کا حق کھایا تو حق دے کر معافی مانگ لو. لوگ ایک دن ایک بندے نے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، جب اس کو علماء کے سامنے پیش کیا گیا تو کہنے لگا میرا ابو غلط تھا. تو میں نے اسے کہا تو نے تھپڑ مار کے کون سی اچھائی کا کام کیا؟ تو نے بھی اپنے لیے جہنم لے لیا. میں ایسے ظالموں کو جانتا ہوں جو اپنی ماں کو مارتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آ بیٹھتے ہیں کہ اب ہم سے یہ غلطی ہو گئی. میں نے کہا جا اسی سے جا کر معافی مانگ. ایک کی ماں کو میں نے بلوا لیا تھا، اس نے اپنی ماں کو دوسری بار مارا تھا، تو اس کی ماں پھر بھی مجھے کہتی ہے میرا بیٹا میں معاف کر رہی ہوں. ضابط کے بندہ توڑ بیٹھتا ہے اس موقع پہ.
جس ماں نے قرآن کہتا ہے وہن علی وہن، تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے پیٹ میں اٹھایا ہے، اس کی نافرمانیاں کرتے ہو. جس ماں نے تمہیں تمہارے بولنے پر مٹھائی بانٹی تھی کہ میرا بیٹا بولنے لگ گیا ہے، اس ماں کی نافرمانی کرتے ہو. یار یہ کیا انسانیت ہے؟ جس باپ کی وجہ سے آج ہم دنیا میں موجود ہیں، اس باپ کو بری نظر دیکھنے والوں، کل تمہاری اولاد تمہیں کبھی اچھی نظر نہیں دیکھے گی. ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو ایک والد تھا، ایک اس کا بیٹا تھا اور ایک اس کا دادا بیٹھا تھا. تو بیٹا اپنے دادے یعنی اپنے باپ کو کہتے ہیں، اس کا چھوٹا بیٹا بیٹا ہوتا اپنے باپ کو کہتے تو نے اگر اس طرح کیا نا تو ہم تجھے گولی مار دیں گے. اپنے باپ کو کہہ رہا ہے بیٹا. تو ہم نے کہا کہ تم نے تو صرف ارادہ کیا ہے نا کہ ماروں گا، جب تیرے بیٹے کی باری آئے گی نا وہ تجھے ٹھوک دے گا گولی، تو نہیں بچے گا. یہ سکھے دیا ہے. اچھی بات ہمیں کر رہے ہو. والدین کا نافرمان اللہ کے رسول میں کی دربار میں نہیں بخشا گیا تو اس رات کیا بخشا جائے گا؟ ماں باپ کی نافرمانی کوئی کو، ہاں ماں باپ اگر آپ کو شریعت کے خلاف حکم کریں، مثلا شرک کا حکم کریں، وہ نہ مانو، لیکن اس کے علاوہ آپ نے ماں باپ کی ہر بات کو ماننا ہے. خود قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ شرک کی بات کریں تو نہ مان، دنیا میں پھر بھی اچھا رہے، اچھے رہو ان کے ساتھ. ماں باپ سے معافی مانگ لیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور بیٹا غلط کار تھا تو پڑھ کے ماں باپ کو بخشے، ایصال ثواب کرے. کل قیامت میں ان کو نیکیوں کا ذخیرہ ملے گا. امید ہے کہ اللہ کے دربار پہ معاف کر دیں گے، ورنہ ایسی بات نہیں. تو ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات نہیں بخشا جاتا. اس کے ساتھ جو بندہ دل میں بغیر کسی وجہ کے ایک بھائی مسلمان کا کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، فرمایا اس حاسد، اس باغض، اس کینہ پرور کی بھی مغفرت اس رات نہیں ہوگی. کیا مسلمان سے کینہ رکھنا ہے بھائی؟ جو معافی تلافی ہے وہ کرو اور جان چھڑاؤ. اور قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کا مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محارم سے تعلق توڑنے والا. وہ توڑے تو توڑے نا، تصل من قطعک، تو جوڑنے والا بن. ہم جوڑنے والے بنے. لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں رکھتا کیونکہ مجھ سے نہیں رکھتے. بھائی وہ نہیں رکھتے، تو بھی نہیں رکھتا، تو مجھے بتا پھر تم اور اس میں فرق. بھائی وہ نہیں رکھتے نہ رکھے، آپ تو رکھا کریں، آپ کبھی جایا کریں، کبھی حال احوال پوچھ لیا کریں، بس ٹھیک ہے. باقی یہ بات نہیں ہے کہ بندہ کسی کے سر پہ گھس کے بیٹھ جائے تو میرا مارا میں تو چلو میں تیرے ساتھ تعلق، یہ تعلق نہیں ہوتا. آپ اس کے ساتھ اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں غمی خوشی میں آپ شریک ہو. آج کل عجیب رشتے دنیا میں چل کر، اس نے مجھے اپنے بیٹے کی شادی پہ نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا. لاکھ لعنتیں بندے تھے، فائدہ کیا چیز ہم نے کر لی ہے؟ اس نے برائی کی ہے تو ہم بھی کر لیں. بھائی کسی کو بلا لو تو ٹھیک ہے، نہ بلا لو تو ٹھیک ہے. سنیں اس طرح کے رشتے نہیں ٹوٹے جاتے. اس نے نہیں بلایا تو ہم نے، بعض اوقات بندہ بھول جاتے. جب بھول جائے گا تو بھول جائے گا. اس دن ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو ایک جگہ ہمارے دوست نے کھانا دیا، اس کا قریبی دوست ہے، اسے ذہن سے بھول گیا. اس نے کھانے میں اسے فون کیا، یار مجھے تو یاد نہیں کہ اس نے کہا اللہ قسم بول گیا. انہوں نے کہا تیری میری مرضی ختم. تو میں نے اسے کہا حیا کر. انہوں نے کہا حضرت آپ فون پہ. میں نے کہا شرم کر. ایک بندہ کہہ رہا ہے میں بھول گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اچھا مزید ہی سر کوٹنا. تو یہ اس پر رشتہ داریاں ختم نہیں ہوتے، اس پر ہمیں دل بڑا رکھنا چاہیے. تو قطع رحمی کرنے والا اس رات اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور شب برات میں اللہ سے مانگنے والے بنے. اس رات روشنیاں کر کے اپنی عبادت کو جا کر بازاروں میں غرق نہ کیا کریں، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت میں دیکھا کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو ہمیں خوش رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ کہتے ہیں میری بیوی بہت اونچا بولتی ہے، اس کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں اونچا نہ بولیں. وہ کہتی ہے میری عادت ہے، تو اس صورت میں کیا کروں؟ خیر ہے آپ نرمی کیا کریں. آپ کے سامنے اونچا بولنے میں کوئی آپ کی عزت ختم تھوڑی ہوتی ہے. ایک بندہ اونچا بولتا ہے، قیس ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی موجودگی میں بیٹھے تھے، اونچا بولتے تھے، ان کی عادت تھی، تو اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دے رکھی تھی. تو اونچا بولنے میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ ایک بیچاری کی عادت ہے، پیار سے سمجھائیں ٹھیک ہے، نہیں تو اس پر رشتہ توڑنا ہے، نہ اس پر لڑائی کرنی ہے، نہ اس پر ناراضگی اختیار کرنی ہے. مفتی صاحب آپ کا کتب خانہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں علماء دیوبند کا، تو پلیز بتا دیں کتب خانے کا کیا مطلب؟ لائبریری یا جہاں سے کتابیں خرید سکتے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں لائبریری تو وہ تو میری اپنی کتابیں ہیں، آپ کو میں کیسے دوں گا؟ مولوی کسی کو کتاب دیتے ہیں؟ اور اگر کتابیں خریدنے کی بات کرتے ہیں تو ڈی اے خان میں کئی لائبریریاں موجود ہیں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. جو بندہ اپنے آپ کو گولی مار دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ گناہ گار آدمی ہے، اگر مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے عوام کو، اس کے جنازے سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ہماری مسجد میں لوگ آخری صف میں 3 ٹکڑے بناتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صف پوری کرنی چاہیے، پچھلی صف والوں کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، صفوں کو پورا کرنا چاہیے. لوہے اور پیتل کی انگوٹھی پہننے کے بارے میں نماز کا حکم، نماز تو ہو جائے گی لیکن لوہے اور پیتل کی انگوٹھی جائز نہیں ہے مرد کے لیے. نماز میں لوگوں کو کندھے پھلانگنے کے بارے میں بالکل جائز نہیں ہے، کندھے پھلانگنا منع ہے، لہٰذا نماز کے معاملات میں ہمیں سیدھی طرح اور سنت کے مطابق آنا چاہیے. ختم نبوت کے نام پر کسی کی جان لینا ٹھیک ہے، قرآن حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی ہم کسی کے قتل کا حکم نہیں دیتے، یہ یاد رکھیں.
اگر کوئی گستاخ ہے تو اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کیجیے، اس کے لیے عدالتیں کھلی ہیں، اس کے لیے آئین کھلا ہے، اس کے لیے نظام کھلا ہے. آپ اور میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. بزرگوں آپ ادھر تشریف لے آئیں. ہمارے مفتی صاحب، میرا بیٹا ہے جو 3 سال کا ہے، بات بات پہ روتا ہے، الحمدللہ صحت مند ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رونا چھوڑ دے. یار بچے روتے رہتے ہیں، دنیا میں کون سا بچہ ہے جو روتا رہی ہے؟ کل یہ روئے گا نہیں تو آپ کہیں گے پریشان نہیں ہوتا. ویسے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لے اور اللہ پاک سے مانگیں کہ اے میرے مولا میرے بیٹے کو ہنسنے والی زندگی عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ ہنستا رہے. ٹھیک ہے. باقی جو اکثر بچے روتے رہتے ہیں تو اس کے لیے وظیفے کے طور پہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اول آخر درود شریف اور 3 بار الحمدللہ یہ سورت فاتحہ پڑھ کے بچے کو پانی پلا دیں یا اس پر پھونک دیں تو وہ رونا چھوڑ دیتا ہے. ایک مولوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتے ہیں، وہ تبلیغ کو نہیں مانتے، قرآن حدیث سے واضح کریں، لوگوں کے ذہن میں اہمیت ہو. بابا جو تبلیغ کو نہیں مانتا اس کو اپنے ایمان پہ نظر رکھنی چاہیے. جیسے قرآن کریم سے، احادیث پاک سے مدرسے ثابت ہیں، خانقاہیں ثابت ہیں، میدان جہاد ثابت ہے، ایسے تبلیغ بھی ثابت ہے. دین کا ایک فریضہ ہے، دین کا ایک کام ہے، کرنا چاہیے. جو تبلیغ کے خلاف بات کرتے ہیں اس سے پوچھے آپ کو تبلیغ والوں سے نقصان کیا ہے؟ آپ کو تبلیغ والے کون سا آپ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی نقصان کیا، کوئی نقصان ہے تو بتائیں. کسی ایک بندے نے کیا تو اس کی وجہ سے پوری جماعت کو تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، بعض کہتے ہیں جی ٹھیک ہے وضاحت کریں. بیٹا جمہوریت ہماری ضرورت ہے، نہ آپ جمہوریت کو 100% کفر کہہ سکتے ہیں، نہ جمہوریت کو 100% اسلام کہہ سکتے ہیں. ہماری ضرورت ہے، ہم اس ضرورت کی بنیاد پہ چلتے ہیں. اس جمہوریت کے تحت قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے الیکشن لڑا اور قادیانیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے اسے کافر اقلیت قرار دلوایا. آپ مفتی محمود کو پھر کافر کہیں گے؟ نعوذ باللہ. کیا کہو گے؟ مولانا غلام غوث ہزار بھی اسی جمہوریت کے تحت ہے. آج تک ہمارے علماء کرام وہاں بیٹھے ہیں. بابا ضرورت ہے، اور اگر آپ جمہوریت کو نہیں مانتے شناختی کارڈ واپس کریں. یہ شناختی کارڈ آپ کو جمہوری ملک میں ملا ہوا ہے، اکاؤنٹ اپنے ختم کر دیں. یہ اکاؤنٹ آپ کو جمہوری ملک میں ملے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے. عجیب بات ہے، جو علماء کرام جمہوری کام کریں آپ اس پہ فتویٰ بازی کریں جی کفر ہے. کوئی کفر وفر نہیں ہے. یہ علماء کرام اس جمہوری نظام کے تحت آئے تھے اور 73 کا اسلامی آئین وجود میں آیا ہے. یہ اسی بنیاد پہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ کا معنی ہے قلم دوات والا. ابو کا معنی والا ہے، ابو کا معنی باپ نہیں ہے ہر جگہ. ابو تراب مٹی والا، ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو حنیفہ قلم دوات والا. امام صاحب کے پاس ہر وقت قلم دوات ہوتا، یہ مسئلے لکھ کے لوگوں کو بتاتے تھے. تو ابو حنیفہ قلم دوات والا عالم جس نے صحابہ کرام سے پڑھا اور امت کو بتایا. اتنی سی بات ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہتے. ایک بندے نے کہا امام صاحب کی بیٹی تھی حنیفہ، اس نے مسئلہ بتایا تھا شادی کا نکاح کا، ایک مسئلہ بتایا مشہور ہو گیا، اس کی وجہ سے لوگ ابو حنیفہ کہتے ہیں. جھوٹ ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں لم یولد منہ الا الحماد. امام صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، بیٹی اس کی کوئی نہیں تھی. روزہ کتنی عمر میں فرض ہو جاتی ہیں؟ روزہ کتنی عمر میں فرض ہو جاتا ہے؟ تو روزہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے پہ. بالغ ہو گیا ہے تو روزہ فرض ہے، اور اگر بالغ نہیں ہوا تو 15 سال کی عمر میں روزہ پھر بھی آپ کے اوپر آ گیا ہے. دینی مدارس کا استاد اپنے شاگرد سے بدفعلی کرے تو استاد معاف کرنے کے لائق ہے. تو دینی مدارس کا استاد کرے یا اسکول کالج کا استاد کرے یا یونیورسٹی کا پروفیسر کرے، وہ بے ایمان ہے. اس کے خلاف تگ و دو کرنی چاہیے اور آئین اور قانون کے دائرے میں اس کے لیے قانونی ترتیب بنانی چاہیے. اسٹرابری حلال ہے؟ حلال ہے بابا، تھوڑا گزارا کریں. حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کا نظریہ تھا کہ یہ جو ہے یہ زقوم ہے اور جہنم کا پھل ہے. یہ ان کا نظریہ تھا، عام علماء کا نظریہ نہیں ہے. ہم حضرت مولانا کے خلاف بک بک بھی نہیں کرتے، ان کے نظریہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اسٹرابری کو حلال کہتے ہیں. آپ حرام کہلوا دو گے، میری تو پسندیدہ پھل ہے یار، میں تو باقاعدہ اس کو کل پر سکھا کے آیا ہوں. پھر آپ کہیں گے جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا. موبائل کا کاروبار، جی بالکل موبائل کا کاروبار جائز ہے، لیکن موبائل پہ جو غلط چیزیں لوگ دیکھتے ہیں وہ غلط ہے. اگر موبائل کے کاروبار کو بھی غلط کہتے ہیں تو پھر تو چھری بیچنا بھی غلط ہو جائے گا کہ لوگ دوسرے کو ماریں گے. بھئی چھری کا استعمال ٹھیک کریں تو موبائل کا استعمال ٹھیک کریں. ہاں میموری کارڈ بھر بھر کے جو آپ چیزوں کی دیتے ہو اس سے بچو، کہیں آپ گناہ کی چیزیں نہ بھر کے دیں، وہ غلط ہے. میری بہن بیمار ہے، اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، وظیفہ بتائیں. حضرت مولانا جمشید علی رحمۃ اللہ علیہ رحمت والے، ان کا بتایا ہوا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، جو مجھے انہوں نے بتایا تھا. میرے 4 ماہ کے وقت کی بات ہے. یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. جب سر میں درد ہو ایک بار اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، دوسری مرتبہ بھی 7 مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر تینوں بار سر پہ پھونکتے جائیں. اللہ پاک آپ کے سر کے درد کو ٹھیک فرما دیں گے. اور بالکل 100% یہ وظیفہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے. مجھے درد شقیقہ کی تکلیف تھی، کبھی ادھر درد کبھی ادھر درد کبھی ادھر درد، اور اتنا درد شدت کا ہوتا کبھی کبھی میرا جی چاہتا کہ میں اینٹ اٹھا کے سر پہ ماروں یا ٹکر دے ماروں. اتنا درد ہوتا کہ آنکھ کھولنا میرے لیے مشکل ہو جاتا. یہ حضرت مولانا کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، انہوں نے یہ وظیفہ بتایا اور مجھے کہا خود پڑھو، اگر چاہتے ہو کہ آگے لوگوں کو دم کرو تو پھر اس کے لیے ایک ترتیب اور بھی ہے. فرمایا وہ ترتیب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھو اور 4 ماہ تک 120 دن مسلسل ہر نماز کے بعد پڑھو.
آپ کی ایک نماز رہ نہ جائے، اگر رہ گئی تو سمت استانف الفریضہ، پھر پہلے دن سے شروع کرنا پڑے گا۔ جب 120 دن تک ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لو گے پھر آپ اس کے عامل بن جاؤ گے، دوسرے کو دم بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ دم نہیں کرتے، صرف اپنے آپ کو کرتے ہو، پھر 4 ماہ کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ 21 مرتبہ ہو جائے گا، 7 7 7 7 یا 21، تو یہ آپ پڑھ لیں گے اور ہر 7 بار کے بعد آپ سر پہ پھونکیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سر کا درد نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کے لیے کشش کیوں رکھی ہے؟ یعنی مرد عورت کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائی صرف مرد کے دل میں کشش نہیں ہے، عورت کے دل میں بھی مرد کی کشش ہے، ٹھیک ہے؟ عورت کے دل میں موجود ہے۔ الزانیۃ والزانی آیت کی تفسیر پڑھیں تو زیادہ شہوت کا تعلق عورت سے ہوتا ہے، مرد سے نہیں ہوتا۔ والسارق والسارقۃ، لیکن چوری کا معاملہ دیکھیں تو اس میں مرد آگے ہے، یہ فرق ہے، صرف مرد کا مسئلہ نہیں ہے، عورت کا بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن کہتا ہے دل میں دونوں چیزیں ہیں، کشش بھی رکھی ہے غیر محرم کی اور اس سے بچنے کا احساس بھی رکھا ہے۔ آپ کی غلطی، آپ نے ایک لفظ لکھا ہے کہ کشش رکھی ہے، نہیں میرے بھائی بچنے کا طریقہ بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کشش والے راستے کو اپنائیں گے، بچنے والے کو چھوڑیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میں انگلی اٹھاؤں اور بجلی کی سوئچ میں لگا دوں، لیکن مجھے نہ لگانے کی بھی تو طاقت دی ہے نا۔ اور میں انگل بڑھا کے تھی وجہ تو لوگ کہیں گے جی مر گیا ہے، اس کی وجہ میں نے غلط طاقت استعمال کی ہے، تو مجھے نہیں کرنی چاہیے، روکنے کی بھی تو طاقت ہے۔ تو مرد عورت کے دل میں ایک دوسرے پر متوجہ ہونے کی طاقت ضرور ہے، لیکن جو طاقت ہے نا اس طاقت کو روکنے کا طریقہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ جو شیطان ہے وہ کہتے کرو کرو، گناہ بڑے مزے کا ہے، لذت والا ہے، واہ واہ ہے، لیکن جو جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے نہ کرو، بچ جاؤ بچ جاؤ، جسے ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز۔ تو آپ فرشتے کے کہنے پہ بچ بھی جائیں نا، تو ہمارے لیے یہ بھی طریقہ موجود ہے۔ صرف گناہ کرنے والی بات آپ کرتے ہیں، گناہ سے بچنے والی بات نہیں کرتے، تو طاقتیں ہمارے پاس دونوں ہیں۔ اب کون سی استعمال کرتے ہیں، کون سے بچتے ہیں، اس کی سلیکشن آپ کے اور میرے اوپر ہے، ہم اس کا انتخاب دیکھیں گے۔ یوٹیوب کی کمائی، بابا ہر وہ کمائی جو ناجائز ہے، عورتوں کی ہے، گانوں کی ہے، فضول ہے، اس کی کمائی غلط ہے، اس کو کوئی ٹھیک نہیں کہتا۔ اس کے علاوہ ہے تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ عشاء کے وقت وطر سے پہلے 2 رکعت نماز نفل بالکل جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی صف میں اپنی جگہ کسی اور کو جگہ دینا اجر ڈبل ہے۔ اگر پیچھے کوئی بزرگ ٹھہرا ہے، کوئی استاذ ٹھہرا ہے، آپ اس کو اپنی جگہ دے کر اگلی صف میں پہنچا دیتے ہیں تو آپ کو ڈبل اجر ہے۔ آپ پہلے ٹھہرے تھے، آپ کے لیے اجر لکھ دیا گیا، آپ نے دوسرے مسلمان کو دیا تو نیکی میں بڑھ کے حصہ دیا ہے، تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ خطبے کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی دوران خطبہ نام آئے تو دل میں پڑھیں، کیونکہ خطبہ جمعہ کے دوران بولنا منع ہے۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، امام ذیلی رحمہ اللہ نے نصب الرایہ میں حدیث پاک کی تخریج کی ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے پھر بولا بھی نہیں جاتا، پھر نماز بھی نہیں ہوتی، تو آپ دل میں پڑھ لیں، بعد میں زبان سے پڑھ لیں۔ لیکن اس سوال لکھنے والے نے بھی غلطی کی ہے، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے اور آگے درود خود بھی نہیں لکھا، اوپر سواد لکھا ہے، تو سواد درود نہیں ہوتا، درود کے لیے پورا درود لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ہی غلطی کر رہے ہیں، آپ کو صرف سواد نہیں لکھنا چاہیے، آپ کو بھی پورا لکھنا چاہیے، تو بات آپ کی بنتی ہوئے نظر آئے گی۔ تو حدیث پاک تو نہیں، لیکن ایک بزرگ کو ایک بار خواب میں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو اللہ کے رسول نے اس محدث سے فرمایا کہ جب آپ حدیث لکھتے ہو میرا نام آتے تو اوپر سواد ڈالتے ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ جلدی بیٹھا ہوتا ہوں، تو فرمایا تیری سیاہی ختم ہو جاتی ہے اگر میرے نام پہ پورا درود لکھ لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس پر دیکھنا چاہیے۔ یہ 500 کیا یہ سوال کے جواب ہے۔ ایک دن فون کیا تو آپ کی خیریت 2 دفعہ پوچھا، آپ نے غصے میں کہا، کیا کہا 2 دفعہ خیریت کا پوچھا، تو آپ نے کہا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، بیان سننے کے لیے آیا ہوں، خفا نہ ہونا۔ اصل پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ، اچھا میں ان کو جانتا ہوں، میرے بہت اچھے تعلق میں ہے۔ میں فون پہ جب بات سنتا ہوں تو ایک دفعہ کہتا ہوں، ایک بندہ کہ جی کیا حال ہے، جی خیریت ہے، پھر پوچھے کیا حال ہے، جی خیریت ہے، کیا حال ہے، جی خیریت ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ آپ ایک بات 4 بار پوچھیں گے تو پھر آپ کو جواب تو یہی آئے گا نا۔ اس دن ایک بندے نے مجھ سے پوچھا حضرت کیا حال ہے، میں نے کہا خیریت ہے، کہتے اور کیا حال ہے، میں نے کہا اور کیا حال ہے کیا ہوتا ہے، نہیں آپ مجھے بتا دیں اور کیا حال ہے کیسے کہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کہیں جی خیریت ہے، اور کیا حال ہے۔ ایک بندے نے 3 دفعہ ایک بار مجھ سے پوچھا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، میں نے کہا جی ہاں، پھر پوچھا، میں نے کہا اب خراب ہو گئی ہے، اب خراب ہو گئی۔ تو بھائی اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں آپ نے غصہ کیا تو انہوں نے ہدیہ بھی لکھ کر دیا ہے، تو دیکھیں یہ غصہ تو بہت اچھا ہے، اس پر تو ہدیہ ملتا ہے۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بات بندہ جب گفتگو کریں نا، آپ یاد رکھیں فون پر ٹو دا پوائنٹ، مختصر پر اثر بات کیا کریں۔ فون سننے کے اور کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ میں دن میں کم از کم 200 کے لگ بھگ کال سنتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی بندے سے نہیں پوچھا آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے بات کر رہے ہو، آپ کو میرا نمبر کس نے دیا ہے، کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو، تمہارے یہاں کوئی عالم نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا۔ اکثر طور پہ جی یہ مسئلہ جی یہ مسئلہ، جزاک اللہ۔ دوست مجھے کہاں سے فون تھی، میں نے کہا مجھے کیا پتا کہاں سے تھی۔ ایک بندے نے فون کے جواب دے دی۔ ایک بار مجھ سے باقاعدہ اداروں نے، پولیس کے محکموں نے تفتیش شروع کی، ایجنسیز کے اداروں نے، کہ آپ کو اتنی کال آئی ہیں، آپ ان سے پوچھے کس ضلع سے ہے۔ میں نے کہا جی میرا فون لے لو، تسی پوچھا کرو۔ ایک بندہ دن میں 200 کے لگ بھگ کال کی ریشو ہے اس کی سنتا ہے، میں ہر سے پوچھ رہا ہوں ہاں جی کس ضلع سے ہے، کیوں میں نے کوئی اندراج کر کے شناختی کارڈ میں درج کرنا ہے۔
اس نے مسئلہ پوچھا, ہم نے بتا دیا نہ, ہم نے ہاں 2-4 باتیں ہوتی ہیں جس پر مجھے فطرتی غصہ آتا ہے. نمبر 1, کوئی فون کرے, ہیلو آپ کس نیٹ ورک پہ ہیں, ٹیلی نار پہ ہیں, آپ کے پاس جائز کا نمبر نہیں ہے. مجھے سمجھ آ جاتا ہے یہ فضول آدمی ہے. کبھی کسی ڈاکٹر کو فون کر کے یہ نہیں کہتے بھائی آپ کے پاس جائز کا ہے تو میں نے ایک مرض بتانی ہے, کبھی نہیں کہتے. بھائی عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے وہ جائز ہے یا ٹیلی نار ہے. میں اس کا جواب دیا کرتا ہوں, سنو بابا آپ آم کھایا کرو, درخت نگی نہ کرو. آپ نے کبھی میں نے کسی آپ میں سے کسی کو فون کر کے کہا کہ آپ کے پاس ٹیلی نار ہے تو میں بات کرتا ہوں, جائز ہے تو نہیں کرتا. کوئی آپ بندہ دھرتی پہ نہیں جس کو میں کہوں میں آپ کے نیٹ ورک پہ کر, میں نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ اس سے نیٹ ورک کون سا ہے. اگر ضرورت ہے پیسے لگتے ہیں تو لگاؤ نا پھر اس پر. آج ایک دوست نے مجھے فون کیا, جائز کا نمبر تھا, اس نے کال کاٹ دی. جب میں نے کال کی تو مجھے جلد جواب دے رہے ہیں, حضرت آپ کے پیسے لگ رہے ہیں. میں نے کہا جلدی تو مجھے ہونی چاہیے, لگ میرے رہے ہیں لگے تجھے. میں عجیب حیران ہے, کسی کو کال کرے نا وہ کال آگے کاٹ دیتا ہے, بزی کرتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, پھر کال کرتا ہے. میں پوچھتا ہوں کال کاٹی کیوں ہے, کہتے ہیں حضرت آپ کا بیلنس لگنا تھا. میں نے کہا بیٹا میرے بیلنس کی پرواہ ہے, میرے وقت کی پرواہ نہیں ہے آپ کو. اگر آپ کو اتنا میرے بیلنس کی پرواہ ہے نا تو آپ مجھے بیلنس کی بجائے ایزی لوڈ کرا دیا کریں, پھر کال میں کر لیتا ہوں آپ کو. عجیب بات ہے, کال کاٹتے ہیں پھر 2 منٹ پتہ نہیں لگا, اس دوران کسی اور کی کال آ جاتی ہے, پھر ٹی ٹی کان میں اتر رہتے. اس پر بھی ہمیں غصہ. ایک غصہ اور بھی, آج آپ نے فون پوچھا تو پھر سن لیں, ایک غصے کی بات اور بھی ہے. وہ کیا ہے, حضرت مجھے فلاں عالم کا نمبر دیں, اگر ہوگا تو دوں گا, نہیں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے. بابا میں اس عالم کا سیکٹری ہوں کہ میرے پاس اس کا نمبر ہو. ایک بندے نے اس دن مجھے فون کیا, السلام علیکم مفتی تقی عثمانی صاحب کا نمبر دیں. میں نے کہا جی مفتی صاحب کا نمبر میرے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا 2 رکعت نماز نفل توبہ کی پڑھوں گا بھی, کیوں نہیں ہے؟ اجی کیوں نہیں ہے, مجھے کیا, مفتی صاحب سے ملاقات ہے, ہمارے بزرگ ہیں, مخدوم ہیں, بہت بڑی شخصیت ہے, لیکن ان کا فون نمبر لے کے آج تک میں نے اپنے پاس نہیں رکھا. تو بھائی نہیں ہے کو کیا مطلب. ایک بندے نے مجھے کہا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نمبر دے. میں نے کہا میں نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا مولانا نے مجھے دیا ہے, مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی آگے میں نمبر دوں, میں کیوں دوں؟ آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ مولانا سے جا کر لے لیں. بھائی کسی بندے نے جو, عجیب بات ہے. اچھا پھر ایک غلطی اور, نمبر ہے نا, اب میں نمبر بتانا جی لکھو. اگر آپ نے کسی سے نمبر پوچھنا ہے تو فون کا ادب یہ ہے, آپ پہلے کاپی پین یہاں رکھیں یا فون میں ریکارڈنگ رکھیں, اسے کہ جی نمبر بتائیں فوراً لکھ لیں. ہم کہتے ہیں نمبر, او کاپی دینا, پین دینا, میں فون پہ سن رہا ہوں, وہ کاپی آ رہی ہے, پین آ رہی ہے, پھر اس کے بعد اچھا 0 اچھا 300. اچھا ایک غلطی اس پر اور بھی کرتے ہیں, وہ کیا ہے, آپ نمبر سنیں گے اور اپنے فون پہ ڈائل کرنا اسی وقت شروع کر دیں گے کال کے دوران. آپ تو ڈائل کر رہے ہیں لیکن دوسرے نے کان میں لگایا ہوا ٹی ٹی اس کے کان میں جا رہی ہے, اس کی تکلیف کا آپ جواب نہیں دیں گے. دن میں کوئی 50 بندہ مجھ سے نمبر پوچھے, ایک نمبر 12 نمبروں پہ مشتمل ہوتا ہے, اب 12 کو 50 سے ضرب دو, کتنی ٹی ٹی سننی پڑے گی. پھر کہتے ہیں جی غصہ آ جاتا ہے, جی غصہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا. آج ایک بندے نے, میں ابھی جمعہ پڑھایا میں نے مظفر گڑھ میں وہیں سے آ رہا ہوں, ایک بندے نے فون کیا, مفتی صاحب آپ نے آنکھوں کی ٹیڑھے پن کا وظیفہ دیا تھا سورۃ نجم والا, وہ کیسے ہے؟ میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہو, السلام علیکم, میں نے بند کر. 4 بار اس نے کال کی, میں نے 4 بار کہا تم جھوٹ بولتے ہو, تم نے کلپ سنا نہیں ہے. آخر اس کی بیوی نے کال کی کہ حضرت اللہ کے لیے ہم بتا دیں, اسی نمبر سے. میں نے کہا میری بہن آپ نے کلپ نہیں سنا, آپ غلط کہتے ہو, وہ سورۃ یاسین ہے, سورۃ نجم نہیں ہے. کہتے ہاں ہم نے سنا نہیں تھا, بس ایسے ہی پوچھ لی. تو دوسرے کو تنگ کرنا نہیں ہے. جب ایک بندے نے کلپ میں سب کچھ بتا دیا, آپ وہیں سے سنو, نہ سمجھ آئے پھر مجھ سے پوچھو. کلپ آدھا سنا آدھا بند کر دیا, چل مولوی صاحب داس میں کوئی آپ کا سرونٹ ہوں؟ تو میں قسم سے اگر آپ مجھے گھنٹہ دینا, میں گھنٹہ اس پر بولوں گا کہ فون کرنے, سننے, میسج لکھنے, میسج لکھوانے, واٹس ایپ کرنے کے آداب کیا ہے. اس پر یہ 5 منٹ نہیں چاہیے, اس پر پوری تفصیل چاہیے کہ معاملات ہوتے کیا ہیں. اسی لیے میرے بھائی آپ ناراض نہ ہو, بات کرنی ہے ٹو دا پوائنٹ. ایک بندے نے مجھے فون کیا, مولوی صاحب کیا حال ہے, کہاں ہے؟ اب کہاں ہے کا کیا تعلق, جہاں بھی ہو تو اپنا مسئلہ پوچھ, کہاں ہے کسے کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم. مولانا آپ کے شہر کا موسم کیسے ہے؟ میں نے کہا میرے پاس ویدر ریڈار نہیں ہے کہ میں موسم چیک کرتا پھروں. تو نے دیکھنا ہے تو ہاؤ ویدر آف دا ڈی اے خان لکھو گوگل پہ, آپ کو سمجھ آ جائے گا کتنا سینٹی گریڈ چل رہا ہے. یہ مجھ سے پوچھتے. اچھا اور سنا بارش ہوئی ہے؟ میں نے کہا بارش کو رشتہ دینا ہے تو نے, یہ مجھ سے آپ پوچھیں. اس باتوں پہ تو غصہ فطرتی ہے. اس باتوں پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ہو جائے, راضی ہوتا ہے تو 1000 بار ہو جائے. میں آپ کے راضی اور ناراض پہ اپنے اصول نہیں بدلتا. نیچر کین ناٹ بی چینج. میں کبھی راضی نامہ ان اصولوں پہ نہیں کرتا کہ ان اصولوں پر سودے بازی کر لوں. میں نے مسلسل چلنا ہوتا ہے. یہ واٹس ایپ کا موبائل ابھی میں جیب سے نکالوں اور آپ کو دکھاؤں, اسی وجہ سے میں نے ایک ہی نمبر رکھا ہے, 2 نمبر نہیں ہے میرے پاس. ایک ڈیٹا سے میں نے اس پہ کال آتی ہے نہ کال جاتی ہے, ڈیٹا سے بنا کے رکھی ہے. یہ واٹس ایپ علیحدہ رکھا ہے اسی نمبر کا. کیوں؟ کال کے دوران جب واٹس ایپ استعمال کرتا ہوں تو سگنل چلے جاتے ہیں, تو میں اسی مصیبت کی وجہ سے علیحدہ رکھ کے بیٹھا ہوں. اب آپ یوں کھولیں نا, اس ٹائم 999 احمد دیکھو 999 پلس میسج ہیں. یہ سوال پوچھیں گے, بندوں کی تعداد ہے 2931. کتنے بندوں کو جواب دوں؟ جتنوں کو دے سکوں گا دوں گا, جتنوں کو نہیں دے سکوں گا چھوڑ دوں گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے اتنی طاقت دی اتنے ہی چلیں گے. تو اس پر آپ ناراض نہ ہوا کریں. فون کیا کریں تو ٹو دا پوائنٹ بات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بس اگلی یہ کیا حال ہے جی, صحت کیسی ہے, عافیت کیسی ہے, بس آپ میری صحت کی دعا کریں. میں فون اٹھا لوں تو اس کا معنی صحت مند ہوں. میں بیمار ہوگا تو نہیں اٹھاؤں گا نا. 10 منٹ تو اس پر گزر جاتے ہیں, حضرت کیا حال ہے, خیریت ہے, صحت ٹھیک ہے. آپ فارغ ہیں, فون سننے والا فارغ نہیں ہے. آپ خدا کے لیے اس کا معاملہ دیکھا کریں.
میں نے جتنے اکابرین سے فون پہ پہلے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو یقین مانے کیسے حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم سے کبھی 1 منٹ سے زائد بات میں نہیں کرتا، اگر بات کرنی ہو اس کا ٹائم قیمتی ہے ہم سے. ہاں مولانا بات فرمانا شروع کر دیں 10 منٹ ہی بات ہو جائے تو نہیں مسئلہ، وہ اسپیس دے رہے ہیں نا، لیکن جب بڑے سے بات کر رہے ہیں تو اس کے ٹائم کا بندہ لحاظ رکھے. ٹائم پیسوں سے زیادہ ہے، ٹائم باقی معاملات سے زیادہ ہے، وقت دینا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اپنا وقت بھی بچائیں، دوسرے کا بھی بچائیں. لوگ پیکج لگا کر بات کرتے ہیں، کیوں کہ پیسے کم لگیں گے لیکن جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع ہو جائے. میں نے آج تک پیکج لگا کے یہ گھنٹے والی مصیبت الحمدللہ نہ کی ہے، نہ آگے کروں گا کبھی. ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، ٹو دا پوائنٹ بات سنیں گے. اس پر آپ نے فون کرنا ہو تو جی بسم اللہ، ورنہ آپ نے 500 بھیجا 5000 بھی بھیجے نا، میں اپنے اصول پر سودے بازی نہیں کروں گا. وضو کے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے؟ جی نہیں، آپ غرارے کر رہے ہوں گے، پانی منہ میں ڈال رہے ہوں گے، رشد اللہ کہا تو بندے کے گلے میں پانی پھنس جائے گا، اس لیے وضو کر لیں اور اس کے بعد آپ اذان کا جواب دے دیں. کوئی اور سوال؟ جی دے دو. میری دکان ٹانک اڈے پہ ہے اور ایک بد عقیدہ شخص میری دکان کے ساتھ رہتا ہے، وہ گلاس پانی پیتا ہے، کیا کروں؟ ایک کام کیا کریں، وہ گلاس بھی اسی کو دے دیا کریں. میں کسی بد عقیدے والے گلاس میں پانی میں نہیں پیتا. ایک بدعتی مولوی ہے اور وہ کہتے ہیں علماء دیوبند گستاخ رسول ہے، مفتی عبدالواحد قریشی بھاگ گیا ہے، عبارات پہ مناظرہ نہیں کرتا. تو اس مولوی صاحب سے کہیں میرا نمبر آن ہے، میرا گھر موجود ہے، میرے پاس میری مدرسے اور خانقاہ موجود ہے، میرے پاس آئے. آپ کے پاس کیوں آتا ہے؟ مناظرہ میں نے کرنا ہے، آتا آپ کے پاس ہے. بات مجھ سے کر لیا، یہ عجیب بات ہے، یہ کرنا مجھ سے تو میرے پاس آئے، گاڑی میری روڈ پر چل رہی ہوتی ہے. اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ آپ میں کسی اور کو کہیں جی یہ کیوں نہیں آتا، جی وہ کیوں نہیں آتا. تو ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے گلاس سے پانی پی لینا، میرے گلاس سے غیر مسلم پانی پیے گا، میں پلاؤں گا. پلانے کے بعد کہوں گا بھائی یہ گلاس بھی تجھے دیا ہے، لے جا، میں نے نہیں پینا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کا یہی طرز تھا، اس لیے یہی اختیار کیا کریں. ٹھیک ہے، دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. الہی آتی نفس تقواہا وزکہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے میرے مولا ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما، ہمیں رمضان کی تیاری عطا فرما، شعبان کی عبادتوں کا ہمیں ثواب عطا فرما. اے میرے مولا ہمیں رمضان وہ عطا فرما جس سے تو اور تیرا حبیب خوش ہو جائے. اے اللہ ہماری دنیا میں بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا. اے اللہ جو حضرات تشریف لیں ان کا تشریف لانا قبول فرما. ہمارے اس مسجد مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما. جن دوستوں نے اس پر محنت کی ہے میرے مولا اس کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ جتنے دوستوں نے تعاون کیا ہے، جس نے معاملات میں دامے در میں قدر سخن یہاں تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا فیضو سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، میرے مولا جتنے بزرگ ہیں ان کی عمر میں، ان کے علم میں برکات عطا فرما، گھر بار میں برکات عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.